بسم اللہ الحمد للہ اللہ اکبر مشکل کائنات مشکل فون زیادہ دین محمد اسلام کو بول دیجیے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیا جائے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی بیٹھتا ہوں، بازار آباد 4 مینار چونکی 7 پہلی گلی ہے، کونے میں سٹانی والے گلی سینٹر میں میرا دارا. نیچے بورڈ لگا ہوا ہے گیٹ پہ الحاج فون زیادہ دین محمد کا، وہیں پر آ جائیں. عام دنوں میں میرا ٹائم ہوتا ہے صبح 11 سے رات 8 تک، اتوار صبح 10 سے 2، لیکن رمضان المبارک میں ایک ہی ٹائم ہے 2 سے 4. پورے رمضان میں 2 گھنٹے بیٹھوں گا، 2 سے 4 کا ٹائم ہوگا، اس ٹائم آئیں. بخار والا بخار کی حالت میں آئے، درد والا درد کی حالت میں آئے، انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ پہ میرا یقین ہے یہاں سے آسان مسکراتا ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کے پروگرام رمضان کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم لوگ جو رمضان میں روزہ کھولتے ہیں تو پھر یہ عالم ہوتا ہے، الٹی موشن شروع ہوتے ہیں، کسی کو دونوں ہوتے ہیں، کسی کو صرف موشن ہوتے ہیں، تو پریشان ہوتے رہتے ہیں، سیدھا ہاسپٹل پہنچتے ہیں. میں آج آپ کو وہ نسخے بتاؤں جس میں آپ کو فوری طور پہ کیا نام ہے شفا ملے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. پہلا کام کریں، جس کو چکر آ رہے ہوں، جس کو موشن ہو رہا ہو، تو آپ ٹھنڈا یک پانی لے کے پاؤں کے اوپر ماریں 5-7 دفعہ اور پھر پاؤں کے نیچے ماریں. آپ کے چکر اسی لمحے جہاں ہیں وہیں ختم ہو جائیں گے. دوسرا کام یہ کہ آپ کا موشن میں بہت بڑا فرق پڑے گا. تیسرا یہ کہ جب کبھی بھی ایسی صورتحال ہو تو آپ تخم لنگا ٹھنڈے یک پانی سے لیں، خشک منہ میں ڈالیں، بھگو کے نہ خشک ڈالیں اور ٹھنڈا یک پانی پی لیں. اس کے دوبارہ پینا ہو تو اسبغول کی بوسی ٹھنڈے یک پانی میں پئیں. یہ 2 کام ضرور کریں. تیسرا کام، کوئی بھی گرائی واٹر لے لیں، اس کو 2 چمچے کھانے کے گرائی واٹر کے، 2 چمچے ٹھنڈا یک پانی اس موشن والے کو پلانا شروع کریں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہیں کے وہیں انشاءاللہ اپنی زندگی آپ آ جائیں گے. میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے، جتنا اچھا ہو سکے دنیا کی بقا شانتی کے لیے کروں. میرا رب مجھے نوازا، میں اللہ نے جو مجھے دیا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ بہت خوشی کا مسئلہ ہے، بہت خوشی کا مقام ہے. میرا اللہ رسول مجھ سے راضی رہے، دنیا ہنسی مسکراتی جاتی، یہاں سے شفا پا کے جاتی. میرے لیے بہترین انعام ہے، کچھ انعام نہیں ہے، بہت بہترین انعام ہے. اللہ ہم سب سے راضی اور ہمیشہ کے راضی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جس میں ہماری بقا سلامتی موجود ہو. اللہ ہم سے راضی اور ہمیشہ راضی رہے. آپ کو جو میں نسخے بتاتا ہوں وہ اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ چیزیں جو عموماً ہوتی ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اب اس سے ابھی حال ہی میں ہم نے نیا آئل تیار کیا ہے، اس کا میں BIS کے نام سے تیار کیا، اور وہ جو اسکن کے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بالوں کے لیے اسپیشل وہ تیار کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ہر تیل بہترین ہے، بہترین کام کر رہا ہے. جتنا بھی ہمارے کیا نام ہے اشفا والے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہ تو بالکل الگ تیار ہوا ہے. اور اس کا یہ کہ یقین ہے کہ جن کے ساتھ میں اگر 2 بال بھی نہیں تھے، یقیناً وہ بھی سرفراز ہوں گے. میری کوشش ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، لیکن ان کے سر میں بال آ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بڑی خیر ہوتی ہے. اللہ ہم سے راضی اور ہمیشہ ہمیشہ کی راضی رہے. اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جس میں اللہ کی رضا، اللہ کا پیار موجود ہو. اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کل کائنات سے بھی راضی رہے. دیکھو جب میں دعا کرتا ہوں تو میں صرف مسلمان کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں فرش لے کے اشر تمام کائنات کے، اس تمام مخلوق کے لیے. اس مخلوق میں جو بھی آتی ہے، انسان، ماؤں، دیو، پریاں اور کیڑے مکوڑے، ہر زندہ چیز کی دعا کرتا ہوں میرے رب تیری مخلوق ہے، ان کی روزی کو شادہ کر دے اور ان کو شفا دے دے. اور مسلمان کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمان کو ہدایت بھی دے، بخشش بھی دے. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے روز ہمیشہ تک اللہ تو کسی مسلمان کو جہنم میں نہیں بھیج، سب کی بخشش کر دے، سب کو ہدایت دے دے، سب جنت فردوس میں جائیں. میرے اللہ سے التجا، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں میرے رب سے، روزانہ یہی کام کرتا ہوں. میرا رب مجھے یقیناً سنے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے قربان میں جھانکنا ضروری ہے، نامہ مال چیک کرنا ضروری ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنے اچھے ہوتے ہیں، کتنے برے ہوتے ہیں. ہم کو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی انسان ہے نا، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے نا تو ہم کوئی امید نہ رکھیں. امید تب رکھی جائے جب ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اچھا کر لیں. ہم جو بھی انسان اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کسی مذہب سے کہ جس کو
رشوت کھانے کی عادت پڑ جائے، جس کو کچھ اور کھانے کی عادت پڑ جائے، وہ اس کو اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کو مرنے کا خوف ختم ہوتا ہے، اسلام کا، مسلمانوں تو اللہ رسول کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خوف باقی رہتا ہے نا تو ہم لوگ غلط کام نہ کرتے، کوئی بھی انسان نہ کرتا، لیکن چونکہ خوف ختم ہے۔ جیسے مثال لے لو، کسی شرابی سے پوچھو یا شراب حرام ہو، کہتے ہیں تم لوگ پاگل ہو، یہ تو سچی کوئی چیز نہیں ہے۔ چرسی سے پوچھو، ایرون پینے والے سے پوچھو، رشوت خور سے پوچھو، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ضمیر مر چکا ہے، وہ مردہ ضمیر کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں۔ تب ہوش آتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ یار ہم نے کیا کچھ کیا۔ جتنا کچھ بھی بناؤ گے نا اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن نامہ مال، وہ فائل، وہ دنیا میں نہیں رہے گی، وہ آپ کے ساتھ قبر سے ہمیشہ تک چلے گی۔ یہ سوچ لو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بخشش کراؤ، لیکن رمضان کے بعد بھی یہ کام جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے توبہ طائب ہو گئے اور پورے رمضان میں سگریٹ بھی نہیں پیے، نسوار بھی نہیں رکھی، چرس بھی نہیں پی، شراب بھی نہیں پی، اور کیا نام ہے، اس طرح سے ہم پاک ہو گئے، اور رمضان ختم ہوتے ہی دوبارہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اکثر میں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں شیطان قید ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ حقیقت دیکھنے میں نہیں مل رہی، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں وہی کیا نام ہے، رشوت لینے والے، وہی کیا نام ہے، حرام پوری کرنے والے، 2 روپے کی چیز کو 10 روپے کی بیچنے والے، جو بھی چیز اگر 10 روپے کی عام دنوں بکتی ہے تو رمضان میں وہ چیز 50 روپے کی بکتی ہے۔ یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ غیر مسلم جو ہے وہ کافر ہے، اس کا مذہب نہیں ہے، بے دین ہے، مان لیا ہے، لیکن ان کو سوچو کہ وہ اپنے تہوار میں چیزیں سستی کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہماری ہر چیز تہوار میں مہنگی ہوتی ہے، رمضان میں مہنگی، عید پہ مہنگی، بقرعید پہ مہنگی، جو چیز سستی ہوتی ہے، سستی کرنی چاہیے، وہ اس کو 3-4 گنا بڑھ کے اس کی قیمت لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ ہم کتنے برے لوگ ہیں، ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں سوچنے سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا کو لوگوں کو بولتے ہیں برا ہے، مسلمان اچھے ہیں، مسلمان اچھا ہے نہیں، لیکن اسلام اچھا ہے، اسلام کے اندر ہی مسلمان ہے نا، لیکن مسلمان کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ شراب بھی پی رہا ہے، وہ بھنگ بھی پی رہا ہے، وہ 2 روپے کی چیز 10 روپے کی مہنگی کر کے بیچتا ہے، مسلمان بیچتا ہے، اس کا کون سا نام مال ہے؟ اس کا نام مال خراب ہے۔ کسی کو میری بات بری لگے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن بات غلط نہیں۔ ہمیشہ کے لیے ایک بات میں نے کہی ہے کہ اے اللہ کی مخلوق، جب آپ کا مذہب کوئی بھی ہے، لیکن ہدایت کی طرف آ جاؤ، جس مذہب سے بھی ہو سچائی کے ساتھ آ جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ ظلم مسلمان پہ کیوں ہوتا ہے؟ آج وہ لوگ جن لوگوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان پہ پھر بھی کرم ہی کرم ہے، وہ سب صحیح کہ وہ سچ بھی بولتے ہیں اور بہتر بھی ہوتا ہے، وہ خیال بھی رکھتے ہیں، دکھ درد میں بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سڑک بنتی ہے، ادھر بن کے وہ افطار ہوتے ہیں، دوسرے جا اس میں کھڈے پڑے ہوتے ہیں، وہی سڑکیں جو آج سے 50 سال پہلے اگر غیر مسلم نے بنائی ہیں یا 70 سال بنائی ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں، وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی کوتاہیاں دیکھنی، یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ ہمارے ایک دوست، اللہ دنیا اس کی بخشش کرے، دنیا میں نہیں ہے، وہ کہتا تھا کہ میں ٹھیکیدار تھا، مجھے سڑک بنانے کے لیے مجھے پیسے ملتے تھے، تو مجھے 40% تو رشوت دینی پڑتی تھی، 60% میں سے اس میں مٹیریل بھی لگانا ہے اور اپنی بچت بھی کرنی تھی، اور پھر بھی سڑک وہ لمبا ٹائم چلتی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج جتنی بھی ہماری سڑکیں بن رہی ہیں، کوئی پروجیکٹ کہیں بھی ہو جائے یہاں پر، آپ دیکھو اس میں کھڈے پڑیں گے، جس جگہ دیکھو تو اس میں کھڈے، کیونکہ ہمارا نامہ اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ میری ساری باتوں کا مقصد ہے کہ ہمارا کردار نامہ اعمال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حرام حرام، رشوت 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 رشوت، خود تھوڑے کے نام ہے سارا پیسہ رشوت میں چلا جاتا، تھوڑے سے پیسے میں مٹیریل بھی کرنا، اپنے لیے بھی بچانا ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ نہیں، سال کے 12 مہینے اس باتوں کو سوچو۔ پہلے میں رب سے کہتا ہوں اللہ تو مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور میری نسلوں کو، پھر سب کی دعا مانگتا ہوں، فرض ایسے تو اللہ سب ساری مخلوق کو ہدایت ہے، سب کو کا نامہ مال ٹھیک ہو جائے۔
تو یہ باتیں میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، میں خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، بہت ذہنی اذیت سے کہہ رہا ہوں۔ نہ نظام صحیح ہے اور نہ کردار صحیح ہے، نہ کہیں انصاف مل سکتا ہے، نہ کچھ ہے۔ میرے آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، ایک سامنے میرے ایک چیز سامنے آئی ہے، میری تو جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، پورا محلہ والے کے گنڈے کے سامنے ایک شخص بھی گوئی دینے کو تیار نہیں تھا، اور جس صاحب نے رپورٹ بنائی، اس نے رپورٹ جو بیان دی ہے وہ بیان اس نے رپورٹ میں جمع نہیں کیے تھے، اس نے خود سے بنانے کا بیان دوسرے بنا کے اس میں سے یاد رکھے تو بہت جلدی کر کے جمع کرنا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں نے کہا جی وکیل کون ہے دو، اور نہیں فوراً کرنا ہے، وہ جمع کر دی، معلوم اس میں کیا کچھ لکھا تھا، ان کی لکھائی کوئی نہیں پڑھ سکتا، صرف وہی پڑھ سکتے جس نے لکھا ہے، اس کی پڑھا کرنا ہے لکھائی کو، کسی اور کی بس کی بات نہیں۔ کیا ہوگا؟ ساری زندگی رشوت لی، ساری زندگی گناہ کو مائے، جب قبر میں جاتے ہیں نا تو وہ پوری فائل ساتھ جاتی، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان گواہی دے رہی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں گواہی دے رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاؤں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کیا۔ وہ اللہ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کرے، ہمیں ہدایت دے، بخشش بعد میں دے، پہلے ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت ملے گی تو بخشش کام آئے گی، اگر ہدایت نہیں ملے گی بخشش ہوگی دوبارہ وہی کام کر دیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ اور اپنا نام اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی۔ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لے، جس کو موشن ہو جائیں یہ یاد رکھو، ایک ہاتھ ناک پہ رکھو اور ایک ہاتھ پیچھے کمر پہ رکھ لو، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب کی دیکھنے باری جادو شبہ شانی ختم، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ، یہ پروگرام کا آخری ہوتا ہے، مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ۔